السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آپ تمام کا اتوار لائیو درس میں خیر مقدم ہو۔ آج کے اس درس کا جو عنوان ہے وہ عنوان موت اور چند بدعقیدگی، موت اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقیدے کے خلاف ہے، جس کو اختیار کرنے سے انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان عورت ہو یا بوڑھی عورت ہو، چاہے بچی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تمام لوگوں کو اس دنیا میں موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت دوسرے مقام پر، یعنی تین مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کل نفس ذائقۃ الموت کہا، اس میں سے ایک یہ بھی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے لوگوں پیدا کیا، بہت سے انسانوں کو، بشروں کو پیدا کیا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جب آپ کو موت آنی ہے، آپ کو وفات پانا ہے، آپ کو انتقال ہونا ہے، تو ہمیشہ کیسے رہ پائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سارے کے سارے انسان کو، سارے نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انہیں موت آنی ہے، موت یقینی ہے، حتمی ہے۔ ایک روایت، بڑی مشہور روایت، بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک غوصہ مارا، فرشتے اللہ کے پاس گئے کہ تو نے بھیجا ہمیں اس کے پاس جو نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ تو اپنے ہاتھ کو بچڑے کے پیٹھ پر رکھ، تیرے ہاتھ نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے بال کے بقدر، اتنی گنتی کے سال تجھے دے دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا ثم الموت، پھر اس کے بعد موت آنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا موت کے فرشتوں سے کہ میری روح ابھی قبض کر لو۔ تو یہ دو آیت، تین آیت اور حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے اور نبی کو موت آئی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ جب آپ کو موت آنی ہے، آپ کو مرنا ہے، تو لوگ ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یعنی اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک سب کو موت آنی. اس لیے اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی ذات بابرکت ہے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے خلق الموت، موت کو پیدا کیا، والحیات، زندگی کو پیدا کیا. اس آیت میں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو ہی پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. یعنی انسان کو اس دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا، تو پیدا فرمانے کے بعد ایک اور چیز اللہ نے پیدا کی ہے، وہ موت ہے. یعنی انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی لگی ہوئی ہے. تو آدم سے لے کر کے قیامت تک سب کو موت آنی ہے. ابھی تک جتنے جا چکے ہیں سب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں وفات دی، انہیں موت دی. یعنی موت کہ کوئی عمر نہیں ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تاخیر نہیں کرتا. لن ہرگز ہرگز تاخیر نہیں کرتا. تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ اللہ ہرگز تاخیر نہیں کرتا. نفسن اذا جاء اجلها، کسی نفس کے موت کا وقت جب آ جاتا ہے، یعنی اس کے متعینہ وقت جب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت سے ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں کرتا ہے. یعنی ہر کسی کا موت کا وقت لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہے. ان میں سے ایک یکتب لکھ دی جاتی ہے، رزقہ، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، وَأَجَلُهُ، اس کی موت لکھی جاتی ہے، وہ کب مرے گا، وَعَمَلُهُ، اس کا عمل لکھا جاتا ہے، شقی و سعید، نیک عمل ہوں گے یا برے عمل ہوں گے، یہ لکھا جاتا ہے. اجلو، ہمارا محل شاہد اجلو، یعنی انسان جب ماں کے بطن میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر لکھ دی ہے. اور تقدیر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا، جبرائیل نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ کہا الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر بالقدر خیرہ وشرہ. 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں سے ایک تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے. یہاں سے میں ایک بات شروع کرتا ہوں. موت یقینی ہے، حتمی ہے، لیکن موت کو لے کر کے چند گفتگو کی جاتی ہے، چند باتیں کہی جاتی ہے جو بدعقیدگی ہے. ہمارے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، منہج سلف کا عقیدہ جو کتاب و سنت سے مسترد عقیدہ ہے، اس عقیدے کے خلاف کچھ باتیں کہی جاتی ہے. وہ ایک بات یہ ہے کہ فلاں آدمی بڑی جلدی انتقال کر گیا، بڑی جلدی وفات پا گیا، اس کو بڑی جلدی موت آ گئی، یہ بڑی جلدی رخصت ہو گیا، اس دنیا سے ابھی اس کو رکنا چاہیے تھا، ابھی وہ اتنا جلدی کہاں چلا گیا، ابھی مدت کیا تھی، ابھی عمر کیا تھی، ابھی کیا عمر تھی، ابھی بہت کم عمر تھی، اتنی کم عمر میں چل بسا. ایسی باتیں کہی جاتی ہے. اللہ اکبر. جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت لکھ دی جاتی ہے اس کی ماں کے پیٹ میں. یہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے کہ تقدیر کا جملہ ہے کہ لکھ دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو لکھی ہوئی ہے. تو آپ سوچئے کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ جتنی لکھی تھی اتنی ہی ملی. اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی جتنی بنائی تھی اتنی ہی اسے ملی. اب اس کے آگے اس کو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کا موت کا وقت آ جاتا ہے اس کو ذرہ برابر مہلت نہیں دی جاتی، ذرہ برابر مہلت دی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ان الذی تفرون، اللہ نے کہا کہ یقیناً وہ لوگ جو موت سے بھاگتے ہیں. اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا کہ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں.
منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو موت سے بھاگتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے منہ فإنہ ملاقیکم، یقیناً وہ موت ان سے ملنے والی ہے، ان کے پاس آنے والی ہے. یعنی وہ موت سے بھاگ نہیں سکتے. جب موت اس کی لکھ دی گئی وہ موت سے بھاگنے کی تمنا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں بھی ہم اور رہیں گے، ہماری اور زندگی ہے، ہم اور باقی رہیں گے. لیکن یاد رکھ لے تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تم سے آ کے ملنے والی ہے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف تمہیں بھیج دیا جائے گا. الى عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا، یعنی ہر چیز کا جاننے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. غیب کی جانکاری اللہ رکھتا ہے. یعنی انسان کی موت آئے گی اور انسان اللہ کے پاس بھیج دیا جائے گا. یعنی موت انسان کی آنی ہے، ہر حال میں آنی. موت لکھ دی تو اس کی عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. موت کا تعلق عمر سے نہیں ہے. موت کا وقت کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، کب موت آ جائے کچھ نہیں معلوم. اس لیے انسان کو یہ کہا گیا کہ تیار ہو کے رہے. اس لیے انسان کو تاکید کی جاتی ہے کہ بالکل تیار ہو کے رہے، کب اس کا بلاوا آ جائے کچھ نہیں معلوم. اور شاعر کہتا ہے، اس کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کروں. کیا کہتا ہے کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس سے ہر کسی کو پینا ہے. اور دوسرے الفاظ میں کہا کہ موت ایک ایسا تالاب ہے جس میں ہر کسی کو اترنا ہے، یا اس کے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا، سب کو اترنا ہے. تو موت کا وقت ایک متعین ہے، اس وقت متعین پر اسے موت آ کر رہے گی. اب کبھی کبھار انسان ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ اگر وہ انسان وہاں نہیں جاتا، یہ نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا. اگر انسان فلاں جگہ سفر پہ جا رہا ہے، سوار ہو چکا ہے، نکل چکا ہے، کہیں راستے میں گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وفات ہو گئی، انتقال کر گیا، اب طرح طرح کی باتیں لوگ بنانے لگے کہ اگر نہیں جاتا تو نہیں مرتا، نہیں جاتا، اگر نہیں جاتا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اگر نہیں جاتا تو بچ جاتا، اگر نہیں جاتا موت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے لمبے الفاظ کے ساتھ ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں. فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ لفظ لو جو ہے یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے. شیطان کے عمل کو کھولنے کیا مطلب؟ علامہ امام ابن عباد رحمہ اللہ نے اس کو شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان کے عمل کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ شبہات پیدا کرتا ہے. شیطان انسان کو خیالات دلاتا ہے، انسان کو طرح طرح کی گندی گندی سوچ میں اس کو ڈالتا ہے، انسان کو پتہ نہیں کون کون سی سوچ دلاتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں کون کون سے عقیدے کے جو سب سے بیانوں کو سب سے برا عقیدہ ہے اس کی طرف مائل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اور شیطان ایسے کام کرواتا ہے، ایسے گناہ کرواتا ہے، ایسے شرکیہ اعمال کرواتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو انسان جب لو کا استعمال کرتا ہے، یعنی اگر نہیں گیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، نہیں موت آتی، بچ جاتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، فلاں گاڑی سے میں سفر نہیں کرتا تو میرے ساتھ ایسا حادثہ نہیں ہوتا. تو ایسے معاملات میں اگر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ شیطان کے راستے کو کھولتا ہے. کبھی کبھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آدمی فلاں جگہ نہیں جاتا تو بچ جاتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللہ نے کہا کہ چند چیزیں ایسی ہیں ان اللہ عنده، اسی کے پاس اس کا علم ہے، جس میں پہلی چیز قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وينزل الغيث، اور بارش کے برسانے کا، بارش کب ہوگی اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے. مَا تَدْرِي نَفْسٌ
ماذا تکسب غدا, اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کل وہ کیا کمائے گا, اس کے ساتھ کیا روزی آنے والی ہو, کیا کام کرنے والا ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت, کہ اللہ کی ذات جانتی ہے, اس کے کسی کو نہیں معلوم کہ کون سی جگہ میں مرنے والا ہے. یعنی انسان کی موت کس جگہ ہونی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی اس کی موت کس جگہ ہونا ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے. انسان وہاں پہنچ کے رہے گا. میرے اور آپ کے روکنے سے, میرے اور آپ کے کہنے سے, میرے اور آپ کے بات بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو ہم ہاسپٹل لے جاتے, گھر میں انتقال کرتا, اگر وہ وہاں نہ گیا ہوتا تو گھر میں مرتا, ایسا نہیں ہوا ہوتا تو گھر میں موت آتی, اچھا رہتا, ہمارا آدمی ہمارے پاس رہتا, ہمارے پاس کی موت آتی. بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں, یہ ساری کے سارے عقیدے کے منافی ہیں. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اللہ نے کہا اینما تکون یدرککم الموت, انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کو موت آ گرے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگرچہ وہ کسی پہاڑ کے اندر ہی گھس جائے یا اوپر چلا جائے, یعنی انسان بند قلعے میں بھی ہو تب بھی اس کو موت آئے گی. کہ انسان, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ نہیں جاتا تو بچ جاتا, اس کی موت گھر میں بھی اللہ نے اگر لکھی ہے تو گھر میں بھی آ جائے گی. کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جب انسان کی موت لکھ دی جائے تو اس کو بچا سکے. کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے. انسان کی موت لکھی ہے تو آ کے رہے گی. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ فلاں کام کرنے سے اس کی موت آ گئی. مثلا کوئی گر گیا, اب گرنے سے اس کی موت آ گئی, تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے ہیں کہ احتیاط نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, احتیاط کرنا چاہیے تھا, سنبھالنا چاہیے تھا. کیا آپ کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے؟ کیا کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے ساتھ کون سی آفت آنے والی ہے؟ بالقدر خیرہ و شرہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تقدیر پر ایمان لائے. تقدیر کیا خیر و شر, خیر و شر تقدیر کے کیا ہے؟ انسان کے اچھے دن جو آتے ہیں یہ اس کے خیر ہے, اور شر کیا ہے؟ انسان کے ساتھ برے ایام آتے ہیں جسے ہم برے ایام کہتے ہیں. یعنی کوئی حادثہ ہو گیا, کسی کا وفات ہو گئی, کوئی گر گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی معاملہ ہو گیا, اس کی کھیتی جل گئی, اس کے تجارت میں مندا آ گیا, اور طرح طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لائق ہو گئی, تو انسان کہتا ہے کہ یہ برا ہوا. تو یہی ساری چیزیں تقدیر کا شر ہے. تو اس پر بھی ایمان لانا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. یعنی کسی بھی طرح کی باتیں بنانا یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے, شیطان کی طرف سے شبہات ہے, اور یہ شیطان انسان کو کفر کرواتا ہے, اور کفر کروانے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے. اور روز قیامت شیطان کہے گا اللہ سے, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم. جب قیامت دن فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے اور میں نے جو وعدہ کیا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. وما كان لي عليكم من سلطان, میرے لیے آج کوئی حجت نہیں ہے. الا ان دعوتكم فاستجبتم لي, میں نے تم کو سے بلایا تھا, تم کو دعوت دی تھی, تم کو میں نے اپنی طرف بلایا تھا کہ میری بات کو مان لو, میری بات یہ اچھا ہے, اس میں تمہارے بڑے فائدے کی چیز ہے. وسوسے لایا تھا, عقیدے کے منافع ساری باتیں کروائی تھی, عقیدے کے خراب میں ساری بات کروائی تھی. پھر شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, کہ تم نے تو میری بات مان لی, میں کیا کروں, مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم, بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے, برائی پر ابھارتا ہے, گناہ کے کاموں پر ابھارتا ہے, لیکن ہم ایسے ہیں جو شیطان کی بات کو مان کر کے شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ نہیں سمجھتے. فکان عاقبتہما فی النار, کہ ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اللہ نے کہا دونوں کا ٹھکانہ جہنم میں. کن کا؟ شیطان کا, اور شیطان کے ساتھ جس نے اس کی بات کو مان لی اس کا بھی ٹھکانہ جہنم میں ہے.
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنقن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شیطان کہتا ہے قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي کہ تو نے ان کو مجھ پر فوقیت دی. لئن اخرتنی الى یوم القیامہ اگر میں قیامت تک باقی رہا مجھے تاخیر اور دن مل گئے لاحتنقن ذریتہ الا قلیلا تو اس کی ذریت کو میں گمراہ کر دوں گا بھٹکا دوں گا سوائے چند لوگوں کے. قال فمن تبعک اللہ نے کہا جو تیری پیروی کرے گا فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا تو اللہ نے کہا تیرا ٹھکانہ اور اس کا ٹھکانہ دونوں کا جہنم میں. فاستفزز من استطعت منهم بصوتک واجلب علیہم اور جس کو تو اپنے آواز سے گمراہ کر کے چاہے گمراہ کر کے لے جا اور جس کو بہکانا چاہے بہکا کے لے جا. واجلب علیہم بخیلک تیرے گھوڑے کی چاپ کے ذریعے سے تو بہکا لے ورجلک تیرے پیر سے بہکا لے وشارکہم فی الاموال والاولاد اور تو ان کی اولاد میں ان کے اموال میں شریک ہو جا. وعدہم وما يعدهم الشیطان الا غرورا اور شیطان اللہ نے کہا شیطان وعدہ دلاتا ہے اور اس کا وعدہ سوائے دھوکہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو شیطان انسان کو ایسے وسوسے دلاتا ہے کہ گھر میں میت پڑا ہوا ہے انسان اپنے عقل کھو بیٹھا ہے اس گھومے ہوئے عقل کے ذریعے سے شیطان یہ حملہ کرتا ہے. اور حدیث میں آیا ان الشیطان جرى مجرى الدم کہ شیطان انسان کے خون کے دور نگاہ دوڑتا ہے یعنی انسان کے رگ کے اندر نس کے اندر شیطان دوڑتا ہے. تو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے شیطان انسان کو بدعقیدی کی طرف دعوت دیتا ہے شیطان انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. یہ شیطان انسان کو نہ جانے کون کون سے ایسے کام کرواتا ہے کیونکہ شیطان ہے جس نے اپنے رب سے وعدہ لیا کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے تو مہلت دے دے میں تیرے ان کو میں گمراہ کر دوں گا. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ملتی ہے کہاں میرے چند بندے جس کو گمراہ نہیں کر پائے گا. اچھے اچھے نیک لوگ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے یہاں 5.5 مہینے پہلے انتقال ہوا ہاسپٹل سے زبردستی وہ آ گئے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل سے نہ لاتے تو اچھا رہتا ہاسپٹل میں رہنے دیتے تو شاید بچ جاتے کیا اس کی موت اور زندگی کا مالک آپ ہیں. وہاں پر کچھ باتیں نکلی تو بہت کچھ باتیں وہاں ہوئی اور میں نے یہی ساری باتیں بتائی کہ موت اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے اس وقت موت آتی ہے ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے تبھی اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی موت آنی ہے یعنی موت کب آنی ہے اس کے بارے میں اس کی ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے. تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس پر ڈسکس کرنے والے میں اور آپ ہم کون ہوتے ہیں اس پر گفتگو کرنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر اپنی زبان سے کچھ بات کہنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں ایسی باتیں کرنے والے. ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اس بندے کی دنیا میں اب ضرورت نہیں تھی ان کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہے اس لیے اللہ نے بلا لیا. نعوذ باللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ اخلاص جسے سورۃ قرآن کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کے اسماء صفات بیان کیے گئے ہیں. جس نے اللہ کے ایک بھی صفت کا انکار کیا وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا اللہ الصمد اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کو کسی کے کام کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کے بھی اچھائی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے اچھائی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ کا میں نے انسان اور جن کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا اور میں نہیں چاہتا ہوں ان سے رزق نہیں مانگتا ہوں میں ان سے کھانا بھی نہیں مانگتا ہوں بلکہ میں تو خود رزق دینے والا ہوں. اور بہت ساری آیت ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کوئی انسان کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں انسان کی اللہ کے یہاں ضرورت تھی اللہ کو ضرورت تھی وہاں پہ اس لیے اللہ نے ان کو بلا لیا
ایسی بات کہنا انتہائی گمراہی ہے، بدعقیدگی ہے، انسان کفر کے راستے پہ چلا جاتا ہے، ذرا تو گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے، بلکہ انسان کا وقت متعین ہے، موت لکھی ہوئی ہے، موت آنی ہے، انسان کتنی بات کر لے، انسان کتنی بات بنا لے، اس کے بعد بنانے سے، اس کے بعد کرنے سے، اس کے طرح طرح کی باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تسلی دینے کے الفاظ ہونے چاہیے، وہ الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی، انہوں نے جو الفاظ کہے تھے وہ الفاظ بڑے جامع الفاظ ہے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے۔ رات میں بیٹا وفات پاتا ہے اور وہ عورت قربان جائیے، وہ عورت قربان جائیے، اپنے بیٹے کی موت ہوئی، اس کو رکھ دیا اور اپنے شوہر سے کچھ بھی نہیں کہا، رات میں شب زفاف بھی کیا، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جو رات کے معاملات ہوتے ہیں اور آپس میں جو ایک دوسرے حقوق ہے، حقوق بھی ادا کیے، اور صبح ہوئی، جب صبح ہوئی کہا بیٹے کو لے جانا، اللہ کے رسول نے کہہ دینا کہ بیٹا وفات پا چکا ہے۔ اس سے پہلے کیا الفاظ کہے؟ کہا کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، اللہ رب العالمین اپنے امانت کو جب چاہے ہم سے لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، وہ اللہ نے ہم سے امانت واپس لے لی۔ اس میں کیا غمگینی، اس میں کیا صدمہ، اس میں کیا پریشان ہونا؟ جب انتقال ہوا، رات بھر اپنے پاس بچے کو رکھا اور میاں بیوی نے آرام سے رات گزاری اور رات کے جو معاملات تھے وہ بھی کیے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ادھر ادھر کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان صبر سے کام لے اور انسان اپنے ضبط کو مضبوط بنائے رکھے، ریاکاری نہ کرے، دکھاوا نہ کرے، بلکہ اگر ہم نہیں روئیں گے دنیا کیا کہے گی، دنیا بھاڑ میں جائے، دنیا کیا کہے گی، دنیا تو بہت کچھ بولتی رہتی ہے، دنیا کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ دنیا تو سب کچھ بولے گی، دنیا کے پاس کام کیا ہے؟ ایک ہی کام ہے، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں۔ ہم اپنا کام کریں، ہم اپنا معاملہ سمجھے، ہمارا معاملہ ہے، ہم اپنے دل کے اندر کتنا ضبط رکھے ہیں، کتنا صبر رکھے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ دنیا سے کیا مطلب، ہم کو بندے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس عورت کا اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد اتنا بڑا صبر، اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کی یہاں ضرورت تھی اس لیے اللہ نے بلا لیا۔ نہیں، اللہ کسی ضرورت نہیں ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا تھا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اس کا موت کا وقت جب آ جاتا ہے اللہ تاخیر نہیں کرتا ہے، ذرہ برا تاخیر نہیں کرتا، یعنی اس کے موت کا وقت آ گیا تھا تو اللہ نے اس کو بلا لیا، بس کافی ہے۔ ایسے الفاظ کبھی نہیں کہے جائے۔ کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کبھی کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اللہ کی ضرورت اللہ کو تھی اس لیے بلا لیا؟ نہیں کہا۔ کسی صحابی کے بارے میں کہا، کسی تابعی کے بارے میں کہا؟ نہیں کہا گیا۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو آج عام انسان کے بارے میں کہتے ہیں اس کی اللہ کے یہاں ضرورت تھی؟ اور بہت سارے بدعقیدگی میں خواب بیان کرنا، طرح طرح کی باتیں خواب میں، اللہ اکبر، خواب جھوٹے خواب بیان کر کے گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ خواب ایسے ایسے کہ خواب میں آئے تو ایک جملہ کہا جاتا وہ لینے آئے تھے۔ کوئی انسان مرنے کے بعد خواب میں آ جائے، جیسے کسی کا باپ مر گیا، اب وہ کسی خواب میں آ گیا تو یہ بات کہا جاتا ہے کہ وہ لینے آئے تھے۔ وہ کیا لینے آئیں گے؟ یہ تو وہی عقیدہ ہوا کہ آتما بھڑکتی ہے، آتما آتی ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی آتما نہیں آتی ہے، روح جب قبض ہوتی ہے وہی روح کو آتما کہا جاتا ہے، اور روح جو اچھی ہوتی ہے وہ علیین میں اور جو بری سجین میں جاتی ہے۔ تو یہ روح کا آنا جانا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے، نہیں آتی ہے، اور کہتے ہیں وہ لینے آئی موت۔ اللہ اکبر، بدعقیدگی اتنی زیادہ۔ یہ کوئی کافر مشرک کے درمیان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کتاب و سنت کو فالو کرنے والے گھر کے اندر ایسی باتیں کی جاتی ہے، جو کتاب و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم تو جنتی ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمارے کہاں اعمال برے ہیں۔ یہ ان کی بدعقیدگی ہے جو کہتے ہیں کہ خواب میں لینے آئے تھے ہم کو۔ کوئی نہیں آتا، بلکہ خواب آتا ہے انسان کو تو بعض خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور کچھ خواب سچے ہوتے ہیں۔ اکثر خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور شیطان عقیدے کے اندر ڈراہٹ پیدا کرنے کے لیے، اپنا راستہ بنانے کے لیے، اپنا راستہ اختیار کرنے کے لیے
قال فيما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. شیطان کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے بیٹھ جاؤں گا اور دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آنے والے سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں، بہکا دوں گا. اور کہا کہ اکثروں کو ناشکرے پاؤ گے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ شیطان اپنا راستہ پکڑتا ہے انسان گمراہ کرنے کے لیے، خواب میں دکھلاتا ہے ایسی باتیں تاکہ گمراہی عام ہو جائے. اور ایک بات، یعنی خواب میں آنے سے مراد نہیں کہ وہ لے کے جائے گا. ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، اب اس گھر میں شیطان، اس گھر میں فرشتہ دیکھ گئے، اب بار بار فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے، نعوذ باللہ. کس کو پتا کس کی موت کب ہے؟ کوئی نہیں جانتا کب کس کی موت آ جائے، کب کون وفات پا جائے. یہ برا عقیدہ ہے، بد عقیدگی کو چھوڑ دیجئے. انسان کی موت کا کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کی موت کب آنی ہے. ایک بار فرشتہ اگر موت کسی روح قبض کرنے آیا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ بار بار آگے تمہارے گھر میں قبض کرے گا، بلکہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ روح قبض کرنے کا حکم دے گا. ہو سکتا ہے کسی ایک کی موت فوراً اس کے بعد دوسری موت بھی اسی گھر میں ہو جائے، گھنٹے بعد ہو جائے، کئی دنوں بعد ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کئی سالوں کے بعد دوسری موت ہوتی ہے، کئی صدیوں کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد موت ہوتی ہے. صدی تو بہت لمبا ہو گیا، کئی دہائیوں کے بعد موت ہوتی ہے. تو کیا فرشتوں نے دہائی تک راستہ بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ، ایسی باتیں نہیں کہی جاتی ہے. اور ایک بات کہی جاتی ہے، ایک بات سلام بھیجنا، مردے کے ساتھ میرے فلاں کو سلام دینا، میرے فلاں کو سلام دینا، میرے فلاں کو سلام کیا دینا. ارے وہ کہاں سننے والا، وہ کہاں بولنے والا ہے؟ وہ مردہ ہے، مر گیا، خلاص. وہ کہاں تمہاری بات سنے گا؟ یا بدعقیدگی اپنے، میں نام بھی لے لوں، اہل جماعت کے اندر ہی پائی جاتی ہے. بہت سارے جہالت ہے، خاص کر عورتوں کے درمیان بڑی جہالت ہے. اس جہالت کو دور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ لوگ سن رہے، اگر جو لوگ عورتوں کے پروگرام منعقد کرتے ہیں یا ان کی کلاس لیتے ہیں، ان کو چاہیے ایسے بدعقیدگی عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، ان بدعقیدگی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری بدعقیدگی عورتوں کے اندر ایسی پائی جاتی ہے کہ جس سے انسان کفر و ضلالت میں چلا جاتا ہے. صرف انسان یہاں سوچتا ہے ہم تو جنت میں جائیں گے، حالانکہ اس کے اعمال سے وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے. تو سلام بھیجنا کوئی تعلق نہیں اس کا. ہاں، پاکستان میں جائے تو وہاں سلام کرے اور دعا پڑھنے کا حکم آیا ہے کہ ہم بھی آنے والے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے پہنچا دے گا، کہ ہم میت کے ساتھ نہیں بھیج سکتے. اللہ کے رسول نے یہ سنایا تھا بدر کے موقع پر، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا. یہ آپ کے لیے نہیں ہے خصوصیت، وہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، آپ کے لیے خاص تھا جو آپ نے ان کو سنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوا دیا. وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی تھی، آپ کے پاس طاقت نہیں جو آپ سلام بھیجوا رہے ہیں. اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ رو مت، میت کو تکلیف عذاب ہوتا ہے. نہیں، لا تذر وازرۃ وزر اخرى. اللہ نے کہا کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جاتا ہے. رو کوئی اور رہا ہے، ماتم کوئی اور کر رہا ہے، اور میت کو تکلیف پہنچائی جائے، نعوذ باللہ. ہاں، اگر اس میت نے وصیت کی ہے کہ میری موت کے بعد رونا دھونا، سینہ چیرنا، چہرے پہ تھپڑے مارنا، بال نوچنا، تب انسان کو عذاب ہوگا کیونکہ اس نے وصیت کی ہے. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے اور ایسے گھر والے اگر ایسے خرافات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اس کو گناہ اور عذاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اسی کو عذاب ملتا ہے، اسی کو عذاب ہوگا اور وہی گنہگار ہوگا. کیونکہ نوحہ ماتم یہ زمانہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں تارکوں کے کپڑے پہنائے جائیں گے، یہ ان کے لیے جو ماتم نوحہ کرتے ہیں. اور موت کے بعد 3 دن تک صرف سوگ بنانے کا حکم ہے، اس کے علاوہ نہیں. صرف اس کی بیوی، جو اس آدمی جو انتقال کر گیا ہے، اس کی عورت کے علاوہ کسی کو بھی حکم نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ بنائے، یعنی غمگین رہے، بلکہ اس کی عورت 4 مہینہ 10 دن تک غم منائے گی، یعنی عدت گزارے گی. اور ایک رسم
کھانے پینے کی. اللہ اکبر. کئی جگہ ایسے دیکھا گیا کوئی انتقال ہو گیا وہاں دعوتیں ہوتی ہیں. نعوذ باللہ. یہ کن کے یہاں ہے؟ یہ کتاب و سنت کے دعوے کرنے والے کے وہاں ہے جو سرٹیفکیٹ لے گھوم رہے جنت کی. ان کے یہاں یہ دعوت کیا ہے کہ میت کا انتقال ہو گیا وہاں دعوتیں چل رہی ہے. کوئی اگر اللہ کے رسول نے صحابی کے بارے میں کہا کہ حارث کے بارے میں کہ ان کے گھر والوں کو کھانا بنا کے کھلاؤ کیونکہ ان کو مشغول کر رکھا ہے اس میت کی وجہ سے, تو اس کے گھر والے صرف اہل کو صرف کھانا کھلایا جائے, وہاں دعوت نہیں سجائی جائے, وہاں دعوت لگائی جاتی ہے. اللہ اکبر. کوئی انسان اگر کھانا لے کر آتا ہے تو بڑی دعوتیں ہو جاتی ہیں. ایک دن 2 دن یا 3 دن ضروری نہیں ہے, واجب چیز نہیں ہے, بلکہ اسے پہنچا دیا جائے تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور اسے پکانے میں مجبور نہ ہو جائے, بلکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. اس لیے ہے 3 دن بس, اس سے زیادہ کا حکم نہیں ہے. 3 دن, 3.5, 4, 5, 10 دن, 12 دن, 13 دن, یہ سب نہیں, بلکہ 3 دن اگر کھلانا چاہے کھلا دے, ورنہ ایک دن میں بھی ایک ٹائم میں ہو جائے کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں بھی وہی 5 مہینہ پہلے انتقال ہوا تو ان کے نہیں کیا گیا سب. کہاں ہمارے والد صاحب بنا کر گئے تھے سب مت کرنا, بہت اچھا ہوا نہیں کیا. کوئی ضروری چیز نہیں ہے, گھر میں بہت سارے پکانے والے ہیں, پکا لیں گے, لیکن ایک دن غمگینی ہوتی ہے, تھوڑا پریشان ہوتا ہے. کھانا پکانے میں انسان بعد میں پکا سکتا ہے, تو غمگین ایام میں کھانا 3 دن تک نہیں بلکہ 1-2 ٹائم کھلا دے کافی ہے. بلکہ یہ رواج اور رسم کو ختم کرنا چاہیے اور یہ دعوت کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی دعوت کھانا لے کر آ رہا ہے تو وہ 50 کو دعوت دے کے لا رہا ہے کہ تم بھی آ جانا, تم بھی آ جانا, تم بھی آ جانا. 50-60 طرح کے لوگ وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں اور 50-60 طرح کے لوگ وہاں پر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خرافات ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. اس خرافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ خرافات ہم نے ختم نہیں کی تو کون ختم کرے گا اس کو؟ ہم اور آپ یہ ختم کرنے والے ہیں, ہم یہ اور آپ ہی ہے جو ختم کریں گے. اور بھی بہت ساری بدعقیدگی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, لیکن ساری کو بیان کرنے کا وقت نہیں, کافی وقت گزر چکا, 36 منٹ گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا الہ العالمین اس سے پہلے ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث اور پیش کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. ان میں سے ایک وہ حیاتک قبل موتک, کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو. ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. اب ہمیں نہیں معلوم کب مرنا ہے, تو ہمارا ہر وقت زندگی کا ہے, ہم اسے غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے اصلاح کرتے رہے. اور جب کسی کی موت ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے, بھوک سے آزمائیں, کچھ چیزوں سے آزمائیں گے, ان میں سے بھوک سے آزمائیں گے, اور ڈر خوف سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال میں کمی کر کے آزمائیں گے, نفس میں کمی کر کے آزمائیں گے, یعنی موت دے کر بھی آزمائیں گے, یا کسی بھی طرح سے نفس کو, انسان کم تمہارے گھرانے میں, رشتہ داروں میں نفس کو کم کر کے آزمائیں گے اور پھل کو کم کر کے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, اللہ نے کہا جب الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, لائق ہوتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ, یقین ہم اللہ کے لیے ہیں, وانا الیہ راجعون, اور ہم اسی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی کیا معلوم ہوا؟ جب کسی کی وفات ہو جائے, موت ہو جائے, ہائے واویلا نہ کرے, بلکہ اپنی زبان سے کہے انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم بھی یقین اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرح ہم لوٹائے جائیں گے. یعنی اللہ کے بندے ہیں, ہمیں موت آئے گی, اللہ کے ہم لوٹ کے جائیں گے. تو یہ کہا جائے انسان کی موت جب کسی کی خبر سنے تو انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کر دعائیہ کلمات دے دے اور بات ختم کر دے, خلاص. طرح طرح خرافات میں انسان بچے رہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خرافات سے بچائے, اور موت کے بعد جو بدعقیدگیاں ہمارے یہاں پھیلی ہے یا اللہ اس کو دور کر توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری موت ہو ایمان پر ہو, یا اللہ خاتمہ بالخیر ہو. یا اللہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے, یا اللہ جو ہمارے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ان کی یہاں برائیاں پائی جاتی ہے, بدعقیدگی پائی جاتی ہے, کفر و ضلالت کی چیزیں پائی جاتی ہے, شرکیہ چیزیں پائی جاتی ہے, یا اللہ تو ان تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان کو نیک کام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
جتنے ہی مردہ انتقال کر چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا جا چکے ہیں یا اللہ تمام کے تمام کو یا اللہ تو بخش دے, اپنے رحمت میں داخل فرما. یا اللہ تمام کو ان کے گھر والے تمام کو صبر کی جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی ابھی وفات پائے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما. ابھی کل ہی ہمارے بڑے بہنوئی کے بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کے شوہر کافی پریشان ہے, صدمے میں ہے, یا اللہ تو ان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ہماری بہن جن کی وہ درانی ہے یا اللہ ہمارے بہن کو بھی صبر جمیل عطا فرما, ان کے بچوں کو بھی, اور اس مرنے والے کی ایک بیٹی بھی ہے یا اللہ اس کو بھی تو صبر جمیل عطا فرما. ہاں بات یاد آئی, ایک بات اور کے بعد ختم کرتا ہوں کہ معاشرے میں ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ کوئی مر جاتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو, اس کا کون ہے, کون اس کو دیکھ بھال کرے گا, کون پالے گا, کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمیں پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ کون ہے جو یتیم پیدا ہونے والا, جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پوری سورت نازل فرما کر کے بہت ساری وضاحت کی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ, کیا آپ نے یتیم کے حال میں نہیں پایا اور آپ کو ہم نے پناہ نہیں دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کسی یتیم کو حقیر نہ جانو, کسی سائل کو دھتکارو مت. یعنی بہت ساری باتیں بتلائی, اس میں نے 2 بات مجھے لینی ہے. کسی یتیم کو دھتکارو مت, اور ایک بات کہی کہ آپ یتیم پیدا ہوئے, آپ کو پناہ کس نے دی؟ آپ یتیم پیدا ہوئے, آپ کو پناہ کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے دی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو انسان کو پناہ بھی دینے والی ہے. اللہ کی ذات ہے, جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس پیچھے اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد کرنے کے بعد اس اولاد کا ذمہ دار, اس اولاد کے تعلق سے سب کچھ سمجھنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ نے کہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, وہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, جن کو انہوں نے پیچھے چھوڑا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, کہ وہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر ترکو من خلفہم, ان کے پیچھے چھوڑ دیتے, ذریۃ ضعافا, کمزور اولاد, خافوا علیہم, تو ان پر خوف زدہ ہوتے ہوئے, فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا, اللہ کا چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کہے. یعنی جو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں ان کے بارے میں انسان سوچتا ہے. تو اس سے 2 مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے یہاں پر جو اصل مقصد حدیث آیت کا ہے کہ جیسے تم دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ اگر اسی وقت تمہاری اولاد ہوتی, تم مر جاتے, تمہاری اولاد ہوتی تو تم کیا کرتے. تو اس کا دوسرا مطلب میں نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو تمہاری اولاد مر گئی ہے, تو تم تو اولاد جو باپ مرا, ماں مری, اولاد چھوڑ گئی ہے, اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے اور نگہبان اللہ پیدا کر دیتا ہے. وہ عورت, غامدی عورت جس نے زنا کا ارتکاب کیا, جس سے زنا کا صدور ہوتا ہے, وہ عورت جب بچہ چھوٹا چھوڑ کر اس کو رجم کیا جاتا ہے تو اس کو پالنے والا ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے, کوئی مر گیا کوئی بات نہیں, اس کو پالا جاتا ہے, اس کو پالنے والے بہت سارے مل جائیں گے, اس کا پالنے کے لیے, اس کو رکھنے کے لیے سب کچھ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. یہ فکر کرنے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنے تعلق سے سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں صحیح سوچ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بدعقیدگی سے محفوظ عطا فرمائے.